السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بیماری کی حالت میں انسان کیسے اس کی حالت ہوتی ہے، کن فیلنگ سے وہ گزرتا ہے، آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میری باتوں کو سنتے وقت اکیلے بیٹھ کے خاموشی میں میری باتوں کو سنیے گا، دل پہ اثر کریں گے انشاءاللہ۔ ایک بار ذمہ لے کے آؤ، آپ کے سامنے قورمہ پڑا ہوا ہے، آپ کی صحت یاب ہے، آپ خوش ہوتے ہو، کھا لیتے ہو۔ آپ کو بخار ہے، جسم ٹوٹ چکا ہے، بستر پہ لیٹے ہوئے ہو اور سامنے قورمہ ہے، اچھے بڑے کھانے ہیں، کیا ہوگا؟ منہ کڑوا ہوا ہوگا، ذائقہ ختم ہو چکا ہوگا، کھانے کو دل کرے گا؟ نہیں۔ جسم اسی طرح ہے، آپ کا ہاتھ پاؤں اسی طرح ہے، لیکن ایک شخص بھاگ رہا ہے اور آپ سے بھاگا نہیں چاہ رہا۔ آپ اسے کہہ رہے ہو یار میں بیمار ہوں، وہ کہے گا نہیں یار تیرے ہاتھ ٹھیک ہے، پاؤں ٹھیک ہے، جسم ٹھیک ہے، تو کمزور نہیں ہوا، تو تو ویسے کہ ویسا جیسا کل تھا، تو بیمار نہیں ہے۔ آپ کہو کہ نہیں یار بیمار ہوں، میں سے نہیں بھاگا جاتا۔ کہ کہاں بیمار ہے؟ یار میں اندر سے کمزور ہو گیا ہوں، اندر سے کمزور ہو گیا ہوں۔ تو شخص کہے گا اچھا تو اندر سے کمزور ہو گیا؟ یار تیرا جسم تو کم ہوا نہیں، تیرا چہرہ تو ویسے کہ ویسا ہے، تیری رنگت تو ویسی کہ ویسی ہے، تو اندر سے کہاں سے کمزور ہو گیا؟ کہنا یار مجھے پسینہ آ رہا ہے، میری طبیعت خراب ہے، میں سے اٹھا نہیں جا رہا، میں لیٹنا چاہتا ہوں، میں پانی پلاؤ، میں کھانا نہیں کھا سکتا، میری ڈبل روٹی تو میں روٹی ہضم نہیں کر سکتا۔ اس ٹائم کیا ہو گیا؟ یوز لیس، بیکار۔ وہ جو پیسہ جوڑ کے رکھا ہے کام آئے گا؟ نہیں آئے گا، ضائع ہو جائے گا۔ کون کام آئے گا؟ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کام آئے گا۔ بیماری کی حالت میں انسان کو اللہ تعالیٰ اس کی اوقات یاد دلاتا ہے، میرے بندے اپنی اوقات کو دیکھ، تیری حیثیت کیا ہے؟ تو یہ ہلکا سا بخار دیا میں نے، تو ٹوٹ کے گر گیا، تیرے سے بھاگا نہیں جا رہا، تیرے سے چلا نہیں جا رہا، تو کوئی کام نہیں کر سکتا، تو اس طرح زندگی نہیں گزار سکتا جس طرح تو چند گھنٹے پہلے گزار رہا تھا۔ دیکھ چند گھنٹے میں نے تجھے زمین پہ لٹا دیا، پھر تو کرتا ہے میرے آگے اور سجدہ نہیں کرتا اور روٹی کھاتا ہے یہ سوچ کے کہ روزے محشر ہوگا، دیکھ لیا جائے گا، جو ہوگا حساب و کتاب میں سامنے حاضر ہو جاؤں گا۔ تو کس کے سامنے کر رہا ہے؟ تو ہے کیا؟ تیری اوقات کیا ہے؟ تو جس پانی سے پیدا ہوا اس پر میں سوچ تو صحیح، تو جس مٹی سے بنا ہے اس کی بدبو تو سن صحیح، تو یہ پتہ تو چلے تیری حیثیت کیا ہے، تیری اوقات کیا ہے۔ تو یہ ویسے ہم نے عزت کیا دے دی، تو سر پہ چڑھ گیا کہ تو سمجھ ہی نہیں آ رہی، یہ تو سمجھ رہی دنیا تیری ہے، تو بادشاہ یہاں کا جو مرضی ظلم کرے، زیادتی کرے، تو یہ کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ہلکا سا بخار، سر کا درد، ٹانگوں کا درد، تو یہ توڑ کے رکھ دیا، گھٹنے کا درد، تو یہ چلنے پہ مجبور کر دیا، تو بے بس ہو کے بیٹھ گیا۔ لاٹھی تجھے چاہیے، سہارے کی تلاش ہے تجھے، یہ میں لاکھوں روپیہ ہے، کچھ کر نہیں سکتا، رکھ سکتا ہے لیکن اپنے آپ کو صحت یاب نہیں کر سکتا۔ تو کیا سوچتا ہے ڈاکٹر صحت یاب کرتے ہیں؟ نہیں یار، ڈاکٹر تو ایک ذریعہ ہے، صحت یاب اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ جب ڈاکٹر نہیں تھے کیا لوگ صحیح نہیں ہوتے تھے؟ صحیح ہوتے تھے لوگ۔ اللہ ایک ذریعہ بناتا ہے بندے کو صحیح کرنے کا۔ تو جب بیماری آتی ہے، تکلیف آتی ہے، تو اس بات کو ذہن میں رکھا کرو، دو کام ہوتے ہیں، ایک آپ کے گناہ جڑتے ہیں۔ کیا جڑتے ہیں؟ گناہ جڑتے ہیں۔ بیماری آنی چاہیے، تھوڑی بہت آنی چاہیے، انسان کو اپنی حیثیت اور اوقات یاد رہتی ہے، انسان کو پتہ رہتا ہے کہ اس نے کس قبر کے اندر جانا ہے، اس کی ویلیو کیا ہے۔ اور دوسرا کام بیماری آنے کی وجہ کیا ہوتی ہے۔ ایک بار اپنے آئینے میں اپنے آپ کو لازمی دیکھیں کہ کسی کا زیادتی تو نہیں کی آپ نے، کسی کا حق تو نہیں مارا آپ نے۔ میں دونوں پہلو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ میں بار بار آپ کو یہ بات ہر ویڈیو کے میں بولتا ہوں، جو چیز آپ اپنے بارے میں جانتے ہیں نا، وہ اگلا شخص نہیں جان سکتا۔ اگر آپ نے کسی کا حق مارا ہے اور آپ کے اوپر کوئی بیماری آ گئی ہے، آپ کے گردوں کے آپریشن ہو رہے ہیں، دلوں کے آپریشن ہو رہے ہیں، آپ بیڈ پہ پڑ گئے ہو، تو آپ جانتے ہو کیا پتا اپنے بہنوں کا حصہ کھایا ہو، کیا پتا اپنے بھائی کا حصہ کھایا ہو، کیا پتا آپ نے کسی کو فراڈ کیا ہو، کیا پتا آپ نے کسی کو دھوکہ دیا ہو، تو اس ٹائم آپ کہہ رہے ہو یہ آزمائش ہے۔ ارے کیسے جھوٹ بول رہے ہو؟ آزمائش ہے، آپ جانتے ہو کہ آپ کی غلطی ہے۔ ایک شخص کو بخار ہوتا ہے، پیٹ میں درد ہوتا ہے، طبیعت خراب ہوتی ہے، وہ شخص خوشی خوشی پھرتا ہے، کیوں؟ اسے پتا ہے اس نے کسی کا حق نہیں مارا، اسے پتا ہے یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ ہر انسان کو اپنے بارے میں پتہ ہوتا ہے، یہ بات دماغ میں بٹھا لو، آزمائش ہے یا عذاب ہے، کوئی میرے جیسا بندہ آپ کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتا۔ ہر انسان کو پتہ ہے کہ اس پہ جو بیماری آ رہی ہے وہ آزمائش ہے یا عذاب ہے۔ ہر انسان کو پتہ ہے اس کے گھر میں جو مصیبت آ رہی ہے وہ آزمائش ہے یا عذاب ہے۔ اگر تم نے کسی کا حق مارا ہے، کسی کی چوری کی ہے، کسی کو نقصان پہنچایا، تو ذہن میں رکھو موت سے پہلے سب کو یہاں ادا کر کے جانا پڑے گا۔ تمہیں کیا لگتا ہے موت ایسی ہی آ جائے گی؟ نہیں آئے گی۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ بیماری میں آ کے بھی لوگ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے، سمجھتے نہیں ہیں، سوچتے نہیں ہیں اس باتوں کو، وہ اس بات کو سمجھ ہی نہیں پاتے کہ ان کی ویلیو کیا ہے، انہیں کیا کرنا چاہیے تھا۔ میں آج تک میں نے کوئی ویڈیو ایسی نہیں بنائی جس میں میں نے بچوں کو کہا ہو پیسے کماؤ، ایک ویڈیو میں نہیں کہا میں نے۔ آئی ریپیٹ اگین، میں نے ابھی تک کسی ویڈیو میں آج تک اپنے طالب علموں کو، اپنے فینس کو، اپنے فالوورز کو آج تک میں نے یہ الفاظ نہیں بولا کہ بیٹا پیسے کماؤ۔ میں ہمیشہ انہیں کہتا ہوں پیسے کو پاؤں کے نیچے رکھو، کم پیسے ہوں لیکن حلال ہوں، چھوٹی زندگی گزارو، خوبصورت گزارو۔ ارے 10 ملے کا گھر نہیں چاہیے یار، 6 فٹ قد ہے،
15 فٹ کی جگہ بہت ہے لیٹنے کے لیے, بیٹھنے کے لیے, سونے کے لیے, کھیلنے کے لیے. کیوں تلاش ہوتے ہو کوٹھیوں کو یار؟ کیا ملے گا وہاں جا کے؟ 6 فٹ تمہارا قد ہے, اتنی انچ کی تمہیں قبر ملے گی. 1 فٹ اونچی قبر تمہیں نہیں ملنے والی. تمہیں جہاں پھینک کے جائیں گے مڑ کے دیکھیں گے نہیں رات کے اندھیرے میں. کیا ہوگا تمہارے ساتھ؟ اپنی اوقات کو بھول جاتے ہو تم لوگ. پیسہ, دولت, ہوس, پڑے گی ساری کی ساری وہاں. یہاں استاد ہیں, موٹیویشن اسپیکر ہیں, سارے لوگ ایک ہی کام پہ لگائے ہوئے ہیں, بیٹا تو امیر ہو جا, بیٹا تو امیر ہو جا. میں نے کبھی اپنے طالب علم کو نہیں کہا امیر ہو جا. میں کہا یار تو غریب غریب رہے گا تو اللہ کے قریب رہے گا. تو امیر ہو گیا تو شاید بھول جائے گا اللہ کو, تو گمراہ ہو جائے گا, گمراہ ہو جائے گا. یہ سچ ہے. آپ کو کیا لگتا ہے پیسہ گمراہ نہیں کرتا؟ ارے پیسہ اگر گمراہ نہیں کرتا نا تو صحابہ کرام پیسہ جوڑتے. پیسہ گمراہ کرتا ہے اس لیے صحابہ کرام نے پیسے کو پھینک دیا. صحابہ کرام فاقے کر کے کیوں سوتے تھے؟ 3 دن انہوں نے روٹی کیوں نہیں کھاتے تھے؟ حضرت علی عنہ کے گھر میں کھانے کے لیے کیوں نہیں کچھ تھا اس وقت؟ وہ تو خلیفہ وقت تھے اس ٹائم کے لیے. دیا کیوں بجا دیتے تھے؟ ایک روٹی میں 4 حصے کر کے کیوں کھاتے تھے؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ انہیں پتا تھا یہ دنیا فانی ہے, اس نے ختم ہو جانا ہے, ہم نے یہاں سے چلے جانا ہے. تو اسی طرح سوچ کے آپ زندگی کو گزارو. بیماری مصیبت جب آپ کے دل پہ آتی ہے تو سمجھو اس بات کو. اگر کسی کا حصہ کھایا ہے, کسی کی جائیداد پہ ہڑپ کیا, اس کے واپس کرو اسے یار. کہاں لے کے جاؤ؟ میری کل ایک بندے سے ملاقات ہوئی, اس نے اپنی بہنوں کی جائیداد پہ قبضہ کیا ہوا تھا. اور مجھے کہہ رہا ہے کہ یار ہمارے گھر میں اولاد نہیں پیدا ہو رہی. کیا نہیں پیدا ہو رہی؟ اولاد نہیں پیدا ہو رہی. تو میں نے کہا آپ نے کسی کا حصہ کھایا ہوگا. کہتا ہاں میں نے کھایا. میں نے کہا پھر؟ کہتا لیکن وہ حصہ میں اب انہیں دوں گا نہیں. یعنی وہ شخص پیچھے نہیں ہٹ رہا. اللہ آپ کو آسا سے ٹھوکر مار کے کہتا ہے میرے بندے تو غلط ہے, لیکن جب بندہ باز نہیں آتا نا تو اللہ کہتا ہے اسے ٹھوکر بھی نہ مارو, اسے جانے دو یار, جانے دو, اسے لوٹنے دو, جتنا لوٹتا ہے لوٹنے دو. تو اللہ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بیماری لے کے آئے تو آپ کی آنکھیں کھولے, آپ گمراہی سے نکلو باہر, استغفار کی تسبیح کرو, نماز پڑھو. بیماری میں بھی نماز معاف نہیں ہے, اس بات کو پتہ ہے آپ کو؟ جنگ میں بھی نماز معاف نہیں ہے. کربلا میں کیا ہوا تھا؟ صرف ایک زور کی نماز ہی تو تھی. کیا چھوڑی امام حسین نے؟ تیروں کی برسات کی اور زور کی نماز کا سجدہ ادا کیا. وہاں بتا دیا امام حسین رضی اللہ عنہ نے کہ نماز تو کربلا کے میدان پہ بھی معاف نہیں ہے. تو ہم کہاں سے آئے نماز کو چھوڑنے والے لوگوں؟ حیرانگی ہوتی ہے ان لوگوں پہ جو لقمہ کھاتے ہیں, لیکن جس کا لقمہ کھاتے ہیں اسے سجدہ نہیں کرتے. دوبارہ ملاقات ہوگی, دیکھتے ہیں چل. سروکار بھائی, اللہ حافظ.